زرمینہ آپ یہ کہیے گا کہ ایک تو نماز جمعہ کی جو اہمیت ہے اور خواتین کے لیے خاص طور پر نماز کا حکم، اس تعلق سے آپ کہیے گا۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ہی خوبصورت موضوع ہے، بہت ہی خوبصورت دن کے حوالے سے یوم جمعہ کے، جس دن اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی، برکتوں کی، نعمتوں کی برسات بڑی خصوصیت کے ساتھ اپنے بندوں پر چھما چھم برس رہی ہوتی ہے۔ اور اس بات کی، اس دن کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے، قرآن پاک میں سورہ مبارکہ سورہ جمعہ بھی موجود ہے جس میں اس کے احکامات بھی ہمیں ملتے ہیں، اور یہ وہ دن ہے جس کو دین اسلام میں بڑی خصوصیت اور عظمت حاصل ہے۔ جیسے کہا گیا کہ اس کو دنوں کا سردار کہا گیا، ابن ماجہ کی حدیث کا مفہوم ہے کہ یہ وہ دن ہے جسے مسلمانوں کے لیے یوم العید کہا گیا، کیونکہ ہم بڑی خصوصیت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، وہ نورانیت برے ماحول میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کا، ذکر فکر کا اہتمام کرتے ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خوش قسمت ہے وہ انسان جس نے جمعے کے دن کو پایا اور ان تمام فیوز و برکات کو حاصل کیا، اور غافل ہے وہ شخص جو اس دن کی بلیسنگز کو حاصل نہیں کر سکا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا بڑا خوبصورت مفہوم ہے کہ جس نے یوم جمعہ کو پایا، نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے باطہارت ہو کر آبویسلی وہ اہتمام کر کے تشریف لے جاتا ہے، واپسی پر اس نے کسی مریض کی عیادت کی یا کسی جنازے میں حاضر ہوا، کسی نکاح میں شرکت کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کو اس پر واجب کر دیتا ہے، اس کے لیے جنت واجب کر دی جاتی ہے۔ پھر آپ دیکھیں یہ وہ خوبصورت ذکر بھی ہمیں یہ یوم جمعہ عطا کرتا ہے، کیونکہ بیسکلی اس میں جب ہم درود پاک پڑھتے ہیں، یوں تو ہر روز ہی پڑھنا چاہیے، ہر ساعت، ہر گھڑی اللہ تبارک و تعالیٰ میں توفیق عطا فرمائے، لیکن یوم جمعہ کو مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم روایت فرماتے ہیں کہ فرشتے سونے کے قلم اور چاندی کے انک پاٹس لے کے نورانی اور راک پر ہمارا درود پاک تحریر کرتے ہیں، جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں پیش کیا جاتا ہے۔ پھر ایک اور حدیث مبارکہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اس میں ایک قبولیت کی ساتھ بھی ہوتی ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم خیر طلب کرتے ہیں تو اللہ پاک ہمیں عطا فرماتا ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جب ہم 80 بار درود پاک پڑھتے ہیں جمعۃ المبارک کو، تو ہمارے 80 سال کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ہمارے زیادہ سے زیادہ گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن کو بخش دیا کرتا ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ فرشتے نورانی رجسٹر لے کر مساجد کے گیٹ پر کھڑے ہوتے ہیں اور تمام وہ تفصیلات نوٹ کی جاتی ہیں کہ کون آیا، کس ساعت میں آیا، اور ڈفرینٹ احادیث مبارکہ ہماری رہنمائی کرتی ہیں کہ جو پہلی ساعت میں آیا اینڈ سو آن، تو ان کی فضیلت کس طریقے سے بڑھ جایا کرتی ہے۔ پھر جب امام صاحب تشریف لاتے ہیں تو فرشتے اس نورانی رجسٹر کو بند کر دیتے ہیں اور وہ ممبر کے گرد تشریف فرما ہو کر اس خطبے کو باقاعدہ سماعت کرتے ہیں، اور جو شخص نہیں آتا، بیماری کے باعث نہیں آ سکا یا کسی اور ریزن کی بنا پر، تو فرشتے ایک دوسرے سے دریافت کرتے ہیں کہ یہ کیوں نہیں آیا، پھر اس کی رحمت و عافیت کی، سلامتی کی، شفا کے لیے دعا کی جاتی ہے۔ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ کے حوالے سے میں معمول ملتا ہے کہ آپ اپنے غلام کو ٹیلے پر روانہ کر دیتی تھی کہ جب سورج آدھا ڈوب جائے تو آپ مجھے بتانا، اور اس وقت وہ اپنے ذکر و اذکار کو اور زیادہ بڑھا دیا کرتی تھی۔ پھر یہ وہ خوبصورت دن ہے کہ آپ دیکھیں اس میں جب ہم چیریٹی کرتے ہیں، یعنی کہ جب ہم خیرات کرتے ہیں تو دوہرا اجر ملتا ہے۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے جس نے پاکیزہ کمائی میں سے ایک کھجور کا بھی صدقہ کیا تو وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں گرو کرتا رہتا ہے اور خیرات کا پہاڑ بن جاتا ہے۔ پھر یہ وہ خوبصورت دن ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں کہ جبریل امین تشریف لائے اور ان کے ہاتھ میں چمکتا ہوا ایک تحفہ تھا، ہدیہ تھا، جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں پیش کیا گیا کہ یہ آپ کی امت کے لیے، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یوم جمعہ کا تحفہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ اللہ کرے کہ ہم اس دن کی جانکاری حاصل کریں، اس کی فضیلت کے حوالے سے خود کو آراستہ کرنے کی، اپنی زندگی کے معاملات کو، بالخصوص خواتین، کیونکہ خواتین کی گود اپنے بچوں کے لیے پہلی درسگاہ ہے، اور دین خاتون تک منتقل ہو جاتا ہے تو گویا نسلوں تک منتقل ہو جایا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ اس دن کی عظمت و فضیلت سے آگاہی حاصل کر کے ہم اپنے گھروں میں وہ روحانی ماحول، وہ نورانی ماحول پیدا کر سکیں، کیونکہ جب ہم جمعۃ المبارک کا محبت کے ساتھ اہتمام کرتے ہیں تو ہمارے رزق میں برکت ہوتی ہے، ہمارے ذکر میں برکت ہوتی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت، ان کی شفاعت عطا ہوتی ہے، ہمارا خاتمہ بالخیر ہوتا ہے، اور درود و سلام کی کثرت ہمارے دل کو نورانیت کے اس پرنور انوار سے اور اس روشنی سے مزین و معطر کر دیتی ہے کہ درود و سلام کی خوشبو سے مہکتا ہے یہ دل۔ یہی ہے فیض جمعہ، یہی ہے ایمان کا حاصل۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔